وجہ اللہ علی، عین اللہ علی، لسان اللہ علی، حسن اللہ علی، ید اللہ علی۔ کیا بخت ہے ہمارے، ہمیں علی ملا ہے۔ اور ہمارے نصیب دیکھیں میرے جوانوں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ ہماری کسی سے محبت ہے تو بھی علی کی وجہ سے، کسی سے عداوت ہے تو بھی علی کی وجہ سے، اور وجہ ہی کوئی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، میں نے کہا پروردگار، علی کے شیعہ تو مجھے جانے نہیں دے رہے، میں ایک سوال کروں تیری بارگاہ میں۔ یہ آنکھیں چہرے میں ہوتی ہیں، کان چہرے میں ہوتے ہیں، زبان چہرے میں ہے، جب تو نے کہہ دیا کہ میرا چہرہ علی ہے تو پھر علیحدہ کیوں گنوایا کہ میری آنکھیں بھی علی ہے، میری زبان بھی علی ہے؟ یہ بھائی جانے بولا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تیرے جیسے کم پڑھ لکھوں کو سمجھا رہا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں تو علی کے ذریعے۔ یہ بات بڑی تھی جو آپ کھا گئے۔ میں کسی کی سنتا ہوں تو علی کے ذریعے، میں کسی سے بولتا ہوں تو علی کے ذریعے، میں کسی کو دیتا ہوں تو علی کے ذریعے، میں کسی سے لیتا ہوں تو بھی علی کے ذریعے۔ 1001 دلیل ہے آپ کے اس نوکر کے پاس، 1001 دلیل اسی لفظوں پر کہ اللہ دیکھتا ہے تو علی کے ذریعے، سنتا ہے تو علی کے ذریعے۔ 1001 دلیل ہے۔ جس طرح حکیم نہیں کہتے کہ میرے پاس اس بیماری کا 1001 نسخہ ہے، تو 1001 دلیل ہے میرے پاس، میں ایک دیتا ہوں۔ خندق کا میدان، عمرو ابن عبد ود یہ خندق عبور کر کے میدان میں آیا، اس نے مصطفیٰ کے خیمے کے سامنے نیزہ گاڑا، آواز دے کر کہتا ہے کہ مرد میرے مقابلے میں بھیج۔ صرف علی گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو راضی بیٹھے ہو، جڑا بندہ ریکارڈنگ کرے نال نال خود بھی بولے تاکہ وہ پتہ لگے کہ میں بچ خوش سا۔ تھک گئے ہو؟ جو تھک جائے وہ عشق نہیں ہوتا۔ شکر ہے مولا کا کہ سارے بیدار ہو گئے۔ یہ وحد جنگ ہے جہاں علی پیدل گئے، وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہے عمرو، علی زمین پر کھڑے ہیں۔ اس نے علی سے کہا کہ تعارف کراؤ، رجز پڑھو، جنگ میں رجز پڑھا جاتا ہے۔ وہ تعارف کہتے ہیں میں کون ہوں، باپ کا نام کیا ہے، قبیلہ کون سا ہے، لڑنے کا انداز کیا ہے، یہ پڑھنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے۔ جب اس نے امیر المومنین میرے مرشد علی سے کہا نا رجز پڑھ، تعارف کرا، تو کون ہے؟ وہ گھوڑے پہ، علی زمین پر کھڑے ہیں۔ میں کوئی یو پی سی پی میں نہیں کھڑا، گجرانوالہ میں کھڑا ہوں، گھر ہے میرا، یہ لفظ سمجھا جائے گا۔ ضروری نہیں کہ میں ہر بات اردو میں کروں، میں ایسا خطیب ہوں جو الفاظ جس زبان میں لطف دے اسی میں پڑھنا چاہیے۔ ہر الفاظ اردو میں بھی نہیں مزیدار ہوتا، ہر الفاظ پنجابی میں بھی مزہ نہیں کرتا، ہر الفاظ سریکی میں بھی نہیں کرتا نا۔ ہاں جس زبان میں کرے اسی میں کہنا چاہیے۔ یہ سارے میرے اپنے بیٹھے خرید لینا۔ جب اس نے علی سے کہا نا تعارف کرا، میرے مولوں سے دیکھ کر کہتے ہیں پہلے ہی کدی جنگ کیتی ہوں؟ آپ کے ہاتھ اٹھ گئے، الحمدللہ، الحمدللہ، سارے راضی ہو گئے۔ اس نے کہا جی کیا مطلب کیتی ہوں؟ میں 1000 بندے سے اکیلا لڑتا ہوں۔ مولا فرماتے مجھے تو لگ رہا ہے تیری پہلی جنگ ہے۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ علی فرماتے تجھے آداب حرب، اصول جنگ کا نہیں پتا؟ وہ کہتے جی وہ کون سا اصول ہے؟ ہاں کیا بات ہے بھیجا؟ علی فرماتے ہیں میں زمین پہ کھڑا ہوں، تو گھوڑے پہ بیٹھا ہے، پہلے زمین پہ آ۔ جو پہلے پہنچے انہیں میری طرف سے بابا، میں دل سے کہہ رہا ہوں بابا۔ پھر تعارف کراتے ہیں۔ یہ لانتی گھوڑے کی اسے اترا غصے کی حالت میں تو اس نے گھوڑے کی ٹانگ کاٹ دی تاکہ مد مقابل پر روب جمے کہ میں لڑنے آیا ہوں، میں بھاگنے نہیں آیا۔ یہ جملہ اتنا بڑا ہے اور سادہ بڑا ہے۔ سادگی کو دیکھ کر تو بندے سلام ہی نہیں کرتے، پتہ نہیں کون قریب جا رہا ہے۔ سادہ بڑا ہے لیکن جملہ بہت بڑا ہے۔ اس نے گھوڑے کی ٹانگ کاٹی، علی سے جنگ شروع کی۔ جب میرے مولا اس پہ غالب آئے تو میرے مولا نے اس کی گردن بعد میں کاٹی،
پہلے اس کی ٹانگ کاٹ کے کہتے ہیں یہ گھوڑے کا بدلہ ہے. کہاں گئے وہ لوگ جو بھی بول رہے تھے؟ میں دیکھتا ہوں تو علی کے ذریعے. تھک گئے تو بس کریں. میں سنتا ہوں تو علی کے ذریعے. اس کی دلیل دینے لگا ہوں. 70 حملے کیے تھے عمر نے علی پر جنگ خندق میں. 70. ہر حملہ علی نے روکا. بچہ جانتا ہے یہ. آخری حملہ اس نے اپنے نیزے سے کیا. ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے اس کے نیزے پر. علی نے اس کا نیزہ چھینا بلا تشبیہ, یوں پھینک دیا, غائب ہو گیا نیزہ. یہ بچے کو واقعہ یاد ہے. ایک فیصلہ لینا ہے آپ سے, ایک فیصلہ لینا ہے. آپ جسٹس میں سائن. عمر کہتے ہیں یا علی خود رکھ لیتے, نہ میرے پاس رہنے دیا نہ خود کے پاس رکھا, یہ گیا کدھر؟ علی فرماتے ہیں تو صرف لڑ رہا ہے, میں علی لڑ بھی رہا ہوں اور اللہ کی پوری کائنات کی ہر جنس کو دیکھ بھی رہا ہوں, ان کی آوازیں سن بھی رہا ہوں. اس نے کہا وہ کیا مطلب؟ علی فرماتے ادھر تو نے مجھ پہ حملہ کیا نیزے کا, ادھر دجلہ کے دریا میں مگر مچھ نے مچھلی پہ حملہ کیا, مچھلی نے مجھے مدد کے لیے پکارا. میں ہوتا تو میں بھی اتنی داد دیتا جتنی آپ دے رہے ہیں. اگر سننے والا جعفری میں ہوتا تو اتنی قیمت دیتا جتنی یہ جوان مجھے دے رہے ہیں. مچھلی نے مجھے مدد کے لیے پکارا. چپ 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 چپ, ایک اشارہ سمجھنا ہے. اشارہ کروں گا بس وہ سمجھنا ہے. اس نے کہا اس کا کیا مطلب؟ تو مدینے میں کھڑا ہے یا علی, مچھلی دجلہ میں ہے, دجلہ عراق میں ہے, وہاں اس نے پکارا اور تو نے سن لیا اور نیزہ ادھر مار رہا ہے مگر مچھ کو. علی فرماتے ہاں. اس نے کہا میں نہیں مانتا. علی نے اس کی یہاں سے گردن پکڑی, اپنی 2 انگلیوں کے درمیان, کہتے ہیں دیکھ. یہی قیمتی بات تھی جو آپ نے خرید لی. دیکھ, وہ دیکھ رہا ہے. مچھلی آگے ہے مگر مچھ پیچھے ہے. اس نے پنجہ اٹھایا ہوا ہے کہ مچھلی کو پکڑوں, اسے لقمہ بناؤں. پیچھے سے علی کا پھینکا ہوا نیزہ مگر مچھ کے مغز میں لگا, وہ مر گیا, فنار ہو گیا. مچھلی تیر تیر کر چلی گئی. یہاں تک آپ کو پہلے بھی آپ نے سنا ہوا تھا. فیصلہ دو, جس کے لیے میں نے کہا آپ جسٹس میں سائل. یہ بار بار میں پورے پاکستان میں مجلس سے پڑھتا ہوں تو یہ میں کہتا ہوں نا کہ پھیپھڑے سے آواز نکلتا ہے. پھیپھڑا ہو تو بولو, پھیپھڑا ہو تو بولو, پھیپھڑا ہو تو بولو. پھیپھڑے سے ہی آواز نکلتا ہے. پھیپھڑا نہ ہو تو بندہ بول نہیں سکتا. پھیپھڑا ہو تو آواز نکلے گا. 100 روپے کی مچھلی لے کر نا, مجھ سے لے لینا 100 روپے جس کو شک ہو. مچھلی کو چیر کے دیکھو, اس کے پھیپھڑے نہیں ہوتے. یہاں زیادہ دال تھی, میں ہوتا تو اڑ جاتا. مچھلی کے پھیپھڑے نہیں ہوتے. جب مچھلی کے پھیپھڑے نہیں ہوتے تو پھر مچھلی بولی تو نہیں دجلہ والی, وہ بول سکتی نہیں. مچھلی نے صرف سوچا کہ یا علی پھنس گئی ہوں. اب آپ تھک گئے, اب آپ یہ تھک گئے, اب بس آپ چھٹی دیتے ہیں. یا علی میں دشمن کے نرخے میں پھنس گئی ہوں, میری مدد فرما. بولی نہیں, سوچا. آج جو علی دجلہ والی مچھلی کی سوچ کو سن سکتا ہے وہ میری یا علی مدد کو نہیں سن سکتا. اللہ اکبر. تمہیں جو چاہیے علی سے مانگ. علی چاہیے تو یہ خدا سے مانگ. اللہ جب بھی کسی پہ راضی ہوتا ہے تو اسے علی دیتا ہے.